السلام علیکم۔ احرام جنوں دوسری قسط۔ ماہین۔ میرا بیگم ماہین کے بالوں میں تیل ڈال کر اس کے سر کا مساج کر رہی تھی اور ماہین آنکھیں بند کیے بیٹھی ان کی مامتہ بھرے لمس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تمہارے پاپا کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے عمار ملک، تمہارے لیے اس کا پروپوزل آیا ہے۔ میرا بیگم نے بے دہانی میں بیٹی کے دل پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ ماہین چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ابھی میں پڑھ رہی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ ابھی تو صرف انگیجمنٹ کریں گے، میرا بیگم نے اسے تسلی دی۔ لیکن میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پلیز امی، آپ پاپا سے بات کریں، ماہین پریشانی سے بولی۔ کیا کہہ کر ٹالوں ان کو؟ آپ اس پروپوزل کے لیے منع کر دیں بس۔ میرا بیگم کچھ گمسم سی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہین کس کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ ماہین کی پسند شوہر کو تو نہیں بتا سکتی تھی، اور ابھی اس کی پسند کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ خود اپنے منہ سے کس طرح کہتی؟ بیٹی کی ماں تھی۔ ماہین تیل کی بوتل اٹھا کر اندر چلی گئی، لیکن اسے دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ اب بس بھی کرو بیٹا، کب تک گیم کھیلتی رہو گی؟ مسز عالیہ آفاق کا لاؤنج میں یہ تیسرا چکر تھا، اور انہوں نے تینوں بار مومل کو ویڈیو گیم کھیلتے پایا تھا۔ ابھی میرا اسکور کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ماما، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ تم آج مکرم کی طرف نہیں گئی؟ وہ اپنے دوست کی طرف گیا ہوا ہے، گھر پر نہیں ہے۔ تو تم بھی اپنے دوست کی طرف چلی جاتی، انہوں نے خفگی سے کہا۔ میری کوئی دوست نہیں ہے ماما۔ تو پھر ماہین کیا ہے؟ وہ تو کزن ہے نا، خالہ کی بیٹی۔ اس سے جو دوستی ہے وہ تو بہنوں جیسی دوستی ہے، اس سے تو روز ملنا ملانا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بہنوں جیسی دوستی؟ مسز عالیہ آفاق دوہرا کر رہ گئیں۔ ان کا خیال میرا بیگم تک گیا تھا، جو ان کی سگی بہن تھی، لیکن ان دونوں میں کبھی دوستی نہیں ہوئی تھی، ایسی دوستی جس کا ذکر مومل کر رہی تھی۔ ہیلو مومل۔ اچانک لاؤنج میں مکرم کی آواز گونجی تھی، اور مومل نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ تم آ گئے؟ خوشی سے بولی۔ جس کے گھر گیا تھا وہ گھر پر نہیں تھا۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گیم چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ عالیہ آنٹی تمہارے لیے ٹائم نکال کر گھر پر رہتی ہیں اور تم الٹے سیدھے کاموں میں الجھ کر خود کو مصروف کر لیتی ہو، مکرم نے سرزنش کی تھی۔ تمہاری طرف گئی تو تم گھر پر نہیں تھے، واپس آئی تو ماما اپنے کسی کلائنٹ سے فون پر ڈسکشن کر رہی تھی، اس لیے میں گیم کھیلنے بیٹھ گئی، اس نے وجہ بتائی۔ تو پھر اب گیم کیوں ادھوری چھوڑ دی ہے؟ تمہارے لیے، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ کہاں ہو تم؟ ماہین نے اس کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا۔ یونیورسٹی۔ اس کا فوراً رپلائی آیا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد گھر جاؤ گے؟ آف کورس، گھر ہی جانا ہے، کیوں خیریت؟ وہ بھی شاید کچھ کھٹک چکا تھا۔ مجھے بھی جانا ہے، مجھے پک کر لینا۔ اس نے پھر میسج سینڈ کیا۔ آج اتنی کرم نوازی کس لیے؟ بس مومل وغیرہ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اس نے اسے ٹالا۔ میرا بھی کسی سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اب کی بار مکرم نے لکھ کر بھیجا تھا۔ کس سے؟ ماہین نے بھی بے ساختہ میسج کر دیا۔ اپنی پھوپھی کی بیٹی سے۔ پھوپھی کی بیٹی؟ ہاں یار، مومل پھوپھی کی بیٹی ہی تو ہے۔ مکرم نے حساب برابر کر لیا تھا، اور ماہین نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ اب کہاں کھو گئی ہو؟ اس کا ایک اور میسج آیا۔ کسی خیال میں چلی گئی تھی۔ خیال میں جاؤ گی تو خواب ہو جاؤ گی، پھر اس خواب کو کوئی پورا بھی تو کرے گا۔ کوئی کون؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہی تو الجھن ہے۔ الجھن کیوں؟ میسج میں نہیں بتا سکتی۔ اوکے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اس نے میسج پڑھ کے موبائل ایک سائڈ میں رکھ دیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد گیٹ پر مکرم کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا۔ امی، میں خالہ کی طرف جا رہی ہوں، وہ امی کو بتا کر نکل آئی تھی۔ مکرم گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے انتظار میں کھڑا تھا۔ چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کافی دیر بعد اس نے گردن موڑ کر ماہین کی سمت دیکھا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ لگ تو نہیں رہا۔ بیماریاں صرف جسم کو ہی نہیں ہوتی، دل بھی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علاج مشکل تو نہیں؟ وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ ہاں، مگر طبیب کوئی اور بننا چاہتا ہے، ماہین نے دھیرے سے کہا تھا۔ لیکن مکرم کا پاؤں ایک دم بریک پہ جا پڑا۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ کوئی اور؟ اس کے لہجے اور انداز سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ میرے لیے ایک پروپوزل آیا ہے۔ پروپوزل؟ لیکن کیوں؟ مکرم کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی۔ پروپوزل کیوں آتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ماہین، ہم دونوں تو آلریڈی… یہ بات ہمارے ماں باپ تو نہیں جانتے نا؟ ماہین نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ کس کا پروپوزل ہے؟ میرے بابا کا اسٹوڈنٹ ہے، عمار ملک۔ اسٹوڈنٹ؟ اس نے پہلے تمہیں دیکھا ہے کیا؟ ہاں، ایک بار بابا سے ملنے آیا تھا، گاڑی میں تھا۔ میں سمجھی کہ آپ ہوں گے، میں نے گیٹ کھول دیا۔ شایان انکل کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کافی خوش ہیں، عمار ملک کی فیملی ان کو پسند ہے۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہی تو سوچنا ہے۔ تم کچھ حوصلہ دو تو میں حل سوچوں نا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے حوصلہ دیں، نہ کہ میں آپ کو حوصلہ دوں، ماہین نے خفگی سے کہا تھا۔ اوکے یار، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لاؤ ادھر اپنا ہاتھ، میں تمہیں حوصلہ تو دوں۔ اس نے ماہین کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں، لیکن بڑی مشکل سے، وہ شرارت سے بولا۔ آئندہ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ کیا اس کام کے لیے عمار ملک کو چن لیا ہے؟ وہ بے ساختہ شرارت سے بولا۔ مکرم، ماہین سختی سے بولی۔ تمہارا غصہ بتاتا ہے کہ تم نے مکرم شاہ کو چن لیا ہے، وہ سرشار ہو رہا تھا۔ لیکن مکرم شاہ مجھے کب چنے گا، یہ ابھی پتہ ہی نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں پاپا سے بات کروں گا۔ پھر وہ تمہارے بابا سے بات کریں گے۔ پھر ماہین نے پھر پوچھا۔ پھر مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ پھر اب کی بار وہ فلک شگاف قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، اور اس کی اس قدر معنی خیز قہقہے پر ماہین خود بلش ہو گئی تھی۔ کیا میرے جواب کی ضرورت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور وہ رخ موڑ گئی تھی۔ اب تو بولنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ باقی کا تمام راستہ انجوائے کرتے ہوئے گھر آیا تھا۔ ارے ماہین! سحر مکرم کے ساتھ ماہین کو دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ مومل کہاں ہے؟ ایگزام کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ شکر کرو کچھ پل سکون کے میسر ہیں، ورنہ ہر طرف مکرم مکرم کی پکار سننے کو ملتی ہے۔ مکرم کپڑے چینج کر کے وہیں چلا آیا تھا۔ وہی تو رونق ہے ہمارے گھر میں، سب سے چھوٹی بیٹی ہے ہماری۔ نیشا بیگم مکرم کی بات سن چکی تھی۔ آپ کی رونق ہر وقت میرے کندھوں پر سوار رہتی ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ شکر کریں کہ 4 دن… مکرم اچانک مومل کی آواز سنائی دی، اور مکرم کی بات ادھوری رہ گئی۔ تم کب آئے؟ وہ اسے پکارتے ہوئے آ رہی تھی۔ تم سے 8 سال پہلے۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن میں ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ مکرم سے سوال کرتے کرتے آگے بڑھی، تو اس کی نظر سائیڈ والے صوفے کی طرف گئی۔ ماہین؟ وہ چہکی تھی۔ کیسی ہو مومل؟ وہ اس کا گال چھوتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئی؟ جب مکرم آئے تھے۔ تم آج میری طرف رکو نا، مومل نے فرمائش کی۔ آج کیا خاص بات ہے؟ بس دل چاہ رہا ہے، مومل پیار سے بولی۔ دل تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہے،
مکرم نے ماہین کو چٹتی نظر سے دیکھتے ہوئے لقمہ دیا تھا۔ تم اضافہ مت کرو، میں نے تو بس اسے آج رات رکنے کو کہا ہے۔ تو میں کون سا ہر رات رکنے کا کہہ رہا ہوں، مکرم لاپرواہی سے بولا۔ تو ماہین سٹپٹا گئی تھی۔ کہہ کر تو دیکھو، کون سا رک جائے گی؟ اگر تمہارے کہنے سے تو رک سکتی ہے تو میرے کہنے سے بھی رک جائے گی، کیوں ماہین؟ مکرم نے کہتے ہوئے ماہین کو مخاطب کر لیا تھا۔ میں کسی کے کہنے سے بھی نہیں رکوں گی، کیونکہ میری امی گھر پر اکیلی ہوتی ہیں، بابا اور حمزہ اتنا لیٹ گھر آتے ہیں، اس لیے شام تک میری واپسی لازمی ہے، ماہین نے اطمینان سے کہا تھا۔ روک لو اب، مکرم نے اسے چڑھایا۔ تو تم ہی روک لو، وہ جواباً اسے چڑھا رہی تھی۔ سو سویٹ مومل، ماہین نے اس کے رخسار کو چھوا۔ اسے مومل سے بہت محبت تھی۔ ایک تو وہ سب سے چھوٹی تھی، دوسرے وہ اس کی اکلوتی خالہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور تیسرا کہ وہ واقعی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تھی کہ بساختہ دل پیار کرنے پر آمادہ ہوتا تھا۔ عالیہ آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے اپنی خالہ کا پوچھا۔ ایک میٹنگ تھی ان کی، پھر وہاں سے انہوں نے بوتیک بھی جانا تھا، کسی کی شادی کے لیے کچھ ڈریس ڈیزائن کر رہی ہیں، اس لیے زیادہ مصروفیت ہے آج کل۔ اوف، کتنا کام کرتی ہیں، کافی تھک جاتی ہوں گی۔ عالیہ پپو کا حوصلہ بہت بلند ہے، میں ان کی شخصیت کو آئیڈیلائز کرتی ہوں۔ سحر نے ان کے حوصلے کو سراہا تھا۔ یہ تو ہے، اس بہرحم معاشرے میں بڑی جنگ لڑی ہے انہوں نے، یہ ان کی کامیابی ہے کہ لوگ ان کے نام پر ہی چیز خرید لیتے ہیں۔ سحر کو اپنی پھپھی عالیہ آفاق بہت اٹریکٹ کرتی تھی، وہ ان سے بہت متاثر ہوتی تھی، جنہوں نے شوہر کے وفات کے بعد بہت جدوجہد کی تھی، اور آج وہ بزنس اور فیشن کے میدان میں کامیاب خاتون تھیں۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اعظم شاہ اپنے سامنے بیٹھے بیٹھے کو پریشانی کا شکار دیکھ کر خود ہی پوچھ بیٹھے۔ پاپا، وہ میں ماہین کو، اس نے بمشکل 4-5 لفظ جوڑے، پسند کرتا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے جملہ مکمل کیا تھا۔ صرف پسند کرتے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں پاپا، یہ صرف پسند نہیں ہے، وہ محتاط انداز میں بولا، میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اعظم شاہ نے اس کے اس صاف اظہار پر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور کتنی ہی دیر اسے دیکھتے ہی رہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا سوچا تھا آپ نے؟ مکرم رٹکا۔ سوچا تھا کہ اس گھر کی بہو مومل بنے گی، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیران رہ گیا۔ لیکن پاپا، میں نے کبھی بھی مومل کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ مکرم نے نفی میں سر ہلایا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تمہاری پسند ہمیں عزیز ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ تم عالیہ کو ساتھ دو گے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم اس کے بیٹے بنو گے، اسے تھوڑی ڈھارس ہو جائے گی۔ میرا کا تو ماشاءاللہ اپنا بھی بیٹا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن عالیہ، وہ واقعی اکیلی ہے، اسے بیٹے کی ضرورت ہے، اور مومل بھی تم سے کافی اٹیچ ہے۔ آئی ایم سوری پاپا، میرے دل و دماغ میں اس حوالے سے دور دور تک بھی مومل کا گزر نہیں ہے، میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اعظم شاہ چپ ہو گئے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی چھائی رہی، پھر مکرم بولا، آپ شایان انکل سے بات کریں، ان کی کسی اسٹوڈنٹ کا ماہین کے لیے پروپوزل آیا ہے، کیا شایان مان جائے گا؟ نہ ماننے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے، مکرم کو یقین تھا۔ اور جو تم نے دوسرا کام شروع کر رکھا ہے، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ تو اس ماہ اوکے ہو جائے گا۔ وہ بھی ہو جائے گا تو پھر شادی کب کرو گے؟ 4 سال بعد۔ دیکھو بیٹا، 4 سال میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، میں کسی کی بیٹی کو 4 سال کے لیے باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا۔ جب تم فارغ ہو جاؤ گے، واپس آؤ گے، تو پھر سارے معاملات طے کر لیں گے۔ منگنی میں کیا حرج ہے؟ مکرم کو اعتراض ہوا۔ تم اگر ماہین سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری شادی ماہین سے ہی ہوگی،
جب تک تم واپس آؤ گے میں مہین کی شادی کہیں نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تمہارے وہاں قدم ڈگمگائے تو پھر مہین کو بھول جانا۔ اعظم شاہ نے گویا معاملہ طے کیا، یعنی مہین میری امانت رہے گی۔ مکرم نے یقین پکا کرنا چاہا۔ بالکل، انہوں نے اسے یقین دلایا۔ آپ شایان انکل سے بات کریں، اب یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ مہین کا اب کوئی پروپوزل نہیں آئے گا، بس اب تم کوشش کرو کہ تم نے اپنے کریئر بنانا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی اور مکرم کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ بھر گئی تھی۔ تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ۔ وہ بے ساختہ ان سے لپٹ گیا، اور اعظم شاہ اپنے بیٹے کی اس قدر خوشی پر خود بھی مسکرا رہے تھے۔ مکرم انگلینڈ جا رہا ہے؟ میرا بیگم حیران رہ گئی تھی۔ جی، آج اس کا ویزا اوکے ہو گیا ہے، مہین مسکرا رہی تھی۔ اس نے پہلے تو ذکر نہیں کیا؟ نہیں، وہ چاہتا تھا کہ سب کو سرپرائز دے گا۔ تمہیں بھی؟ انہوں نے بیٹی کو دیکھا۔ اعظم شاہ میرا بیگم اور شایان احمد سے مہین اور مکرم کے رشتے کی بات کر چکے تھے۔ مکرم ان کا دیکھا بھالا گھر کا بیٹا تھا، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سو انہوں نے حامی بھر دی تھی، لیکن یہ بات ابھی ان تینوں میں ہی تھی۔ انگیجمنٹ اور شادی کی رسمیں مکرم کی واپسی تک ملتوی کر دی تھیں۔ حالانکہ اعظم شاہ نے اس کے اسٹڈی ویزے کا ذکر کیا تھا ان سے، لیکن اتنی جلدی اس کی تیاری بھی ہو جائے گی میرا بیگم کو اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو اس نے اسی روز بتا دیا تھا جس روز ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ مہین کے لہجے میں محبت کا غرور بول رہا تھا۔